بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زمین ہمارا گھر، ارتھ اور ہوم۔ اس چیپٹر میں آج ہم پڑھیں گے کہ زمین کے مختلف کرے کون سے ہیں، کرہ ہوائی کی ساخت اور اس کی اہمیت کیا ہے، قدرتی ماحول کے انسان پر کیا اثرات ہیں، اور قدرتی ماحول کی صفائی کی اہمیت کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، پچھلے چیپٹر میں جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا، زمین یعنی ارتھ نظام شمسی کا واحد سیارہ ہے جس پر زندگی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک نہایت متوازن ماحول سے نوازا ہے۔ ایسا متوازن ماحول کسی اور سیارے پر موجود نہیں ہے۔ زمین کے قدرتی کرے کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ زمین کے 4 قدرتی کرے ہیں: کرہ ہوائی ایٹماسفیئر، کرہ آبی ہائیڈروسفیئر، کرہ حجری لیتھوسفیئر، کرہ حیات بایوسفیئر۔ اب ہم کرہ ہوائی میں موجود گیسوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ گیسوں کے نام اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے۔ نائٹروجن 78.03، آکسیجن 20.90، آرگن 0.94، کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03، ہائیڈروجن 0.01، نیون 0.0018، زینون 0.000009، اوزون 0.00001۔ کرہ ہوائی یا ایٹماسفیئر کیا ہے؟ زمین کے ارد گرد ہوا کا ایک غلاف موجود ہوتا ہے جس کو کرہ ہوائی کہتے ہیں۔ کرہ ہوائی ہماری زمین سے لے کر تقریباً 60,000 کلومیٹر کی بلندی تک واقع ہے۔ کرہ ہوائی کی ترکیب، کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر۔ کرہ ہوائی مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ کرہ ہوائی کی موجودگی زمین پر موجود زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے۔ کرہ ہوائی کو درجہ حرارت کی بنا پر 5 سطحوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ٹروپوسفیئر۔ ٹروپوسفیئر کرہ ہوائی کی نچلی ترین سطح ہے۔ اس کی بلندی قطبین پر 8 کلومیٹر اور خط استوا پر 18 کلومیٹر کے قریب ہے۔ اسٹریٹوسفیئر یہ کرہ ہوائی کی دوسری سطح ہے۔ اس کی بلندی 18 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک ہے۔ میزوسفیئر یہ کرہ ہوائی کی تیسری سطح ہے۔ یہ سطح 50 سے 80 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ آئنوسفیئر 80 سے لے کر 400 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں موجود ذرات خاص کیمیائی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کے مواصلاتی نظام ممکن ہے۔ اور 5ویں ہے ایگزوسفیئر۔ زمین سے کرہ ہوائی کی سب سے اوپر والی سطح کو ایگزوسفیئر کہتے ہیں۔ یہ سطح زمین سے 400 کلومیٹر کی بلندی سے اوپر موجود ہے۔ کرہ ہوائی کی ان سطحوں کے درمیان موجود حد بندیاں ٹروپوپاز، اسٹریٹوپاز اور میزوپاز ہیں۔ کرہ حجری یعنی لیتھوسفیئر۔ کرہ حجری یا لیتھوسفیئر زمین کا چٹانی اور پتھریلا حصہ ہے۔ اس کرہ میں چٹانیں، معدنیات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ زمین کے اوپر والی سطح یعنی زمین کا قشر ارتھ کرسٹ ہے۔ اب ہم زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں پڑھیں گے کہ زمین کی اندرونی ساخت کتنی سطحوں پر موجود ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت 3 سطحوں پر موجود ہے: قشر الارض، ارتھ کرسٹ، زمینی ہول یا مینٹل، مرکزہ یعنی کور۔ قشر الارض ارتھ کرسٹ کیا ہے؟ قشر الارض زمین کی سب سے اوپر والی سطح ہے جو ایک پتلی مگر سخت کھال کی ہوتی ہے۔ یہ ساخت چٹانوں سے بنی ہوتی ہے۔ زمینی ہول یا مینٹل قشر الارض کے نیچے والی سطح ہوتی ہے۔ اس سطح کا اوپر والا حصہ پگھلی ہوئی چٹانوں کا بنا ہوتا ہے جسے میگما کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کی سب سے بڑی سطح ہے۔ زمین کی کل حجم کا 83% حصہ اس سطح میں موجود ہے۔ مرکزہ یا کور زمین کی اندرونی سطح کا نام ہے۔ یہ زمین کا اندرونی وسطی حصہ ہے جو کہ سخت حالت میں ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم پڑھیں گے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ زلزلے زمین کی اندرونی ساخت میں تبدیلیوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونک تھیوری کے مطابق کرہ حجری کی اوپر والی سطح یعنی کرسٹ یعنی قشر الارض پر بہت ساری جب دراڑیں پڑ جاتی ہیں، اس وجہ سے کرسٹ جو ہے مختلف پلیٹوں میں بڑھ جاتا ہے اور یہ پلیٹیں جب میگما کے اوپر تیرتی ہیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں جس کی وجہ سے زمین پر زلزلے آتے ہیں۔ کرہ ارض کی پلیٹیں یہ آپ کو نقشے میں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کرہ آب یا ہائیڈروسفیئر۔
زمین پر موجود تمام پانی کو کرۂ آب یا ہائیڈروسفیئر کہتے ہیں۔ زمین کا تقریباً 78% حصہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ زمین پر پانی مختلف حالتوں میں پایا جاتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ زمین پر موجود پانی کا 97% حصہ سمندروں میں موجود ہے۔ دنیا میں 5 بڑے سمندر ہیں: بحر الکاہل، بحر اقیانوس، بحر ہند، بحر منجمند شمالی، بحر منجمند جنوبی۔ اس کے بعد ہمارا ٹاپک آتا ہے آبی چکر یا ہائیڈرولوجیکل سائیکل۔ پانی قدرتی طور پر ایک چکر کی صورت سے زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین پر منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پانی کا زمین سے آسمان اور پھر آسمان سے زمین پر منتقل ہونے کے عمل کو آبی چکر یا ہائیڈرولوجیکل سائیکل کہا جاتا ہے۔ ہائیڈرولوجیکل سائیکل کے 3 منازل ہیں: عمل تبخیر، عمل تکثیف اور ریزش۔ عمل تبخیر کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں پانی مائع کی حالت سے آبی بخارات کی حالت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور عمل تکثیف یہ وہ عمل ہے جس میں پانی آبی بخارات کی حالت سے مائع یعنی بوندوں کی شکل میں واپس آتا ہے، اور جب یہ آسمان پر نظر آتے ہیں تو ان کو بادل کہا جاتا ہے۔ اور ریزش پانی کے آسمان سے زمین پر گرنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ یہ تب ہوتے ہیں جب آسمان میں بخارات پانی بوندوں میں تبدیل ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی پیمائش مقیاس المتر نامی ایک آلے سے کی جاتی ہے۔ کرۂ حیات یا بایوسفیئر کیا ہے؟ کرۂ حیات بایوسفیئر زمین کا وہ حصہ ہے جہاں زندگی موجود ہے۔ زندگی مختلف انداز میں زمین پر موجود ہے، مثلا انسان، جانور اور پودے وغیرہ۔ کرۂ حیات زمین کا واحد کرہ ہے جہاں زمین کے باقی 3 کرے مل کر کام کرتے ہیں، اور اسی کرے میں تمام انسان، جانور اور پودے وغیرہ موجود ہیں۔ اب انسان اور ماحول کے مابین تعلق کیا ہے، یعنی ہیومن اینڈ انوائرمنٹ ریلیشن شپ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کروں کو خاص انداز سے ترتیب دیا ہے۔ تمام زمینی کرے مل کر متوازن ماحول بناتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر انسانی زندگی کا وجود ممکن ہوتا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں بھی اس ماحول کا حصہ ہوتی ہیں۔ انسان اور ماحول دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور دونوں کے ایک دوسرے پر مثبت اور منفی اثرات موجود ہوتے ہیں۔ موسم اور انسان کے رہنے کی جگہ، لباس، خوراک، عادات، رہن سہن، پیشہ، مکانات کی تعمیر، حتیٰ کہ انسانی ثقافت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ انسانوں نے اپنی ترقی کے لیے اکثر ماحول کے بارے میں غفلت سے کام لیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اثر موسم پر منفی پڑتا ہے۔ ہوائی آلودگی کی وجہ سے نہ صرف زمینی حالات بلکہ کرۂ ہوائی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا اوسط درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ پانی اور انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کے لیے پانی کی صورت میں ایک نعمت پیدا کی ہے۔ پانی نہ صرف پینے کے لیے بلکہ صنعت اور زراعت، بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ انسان کا پانی کے وسائل پر کیا اثر ہوتا ہے؟ انسان اپنی مختلف سرگرمیوں کے ذریعے زمین پر موجود پانی کے ذخائر پر بے حد منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے مواد کو دریاؤں میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے دریاؤں کا صاف پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہے۔ اس سے آبی حیات، انسان اور پودے، جانور برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔